بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جب فصل باہر نکلے طالوت بالجنود لشکروں کے ساتھ، قال تو انہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مبتلیکم تم کو آزمانے والے ہیں بنہر ایک نہر کے ساتھ، فمن شرب منہ پس وہ شخص کے جس نے اس سے پیا، فلیس منی تو وہ مجھ سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ اور جس نے اس کو نہیں چکھا، فإنہ منی پس وہ بے شک مجھ سے ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ مگر وہ کہ جو چلو بھرے ایک چلو اپنے ہاتھ کے ساتھ، فشربوا منہ پس انہوں نے پیا اس سے، الا قلیلا منہم مگر ان میں سے تھوڑوں نے، فلما جاوزہ پس جب پار ہوئے اس کے ہوا وہ، والذین آمنوا معہ اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، قالوا تو انہوں نے کہا، لا طاقت لنا ہمارے لیے کوئی طاقت نہیں ہے، الیوم آج کے دن، بجالوت وجنودہ جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ لڑنے کی، قال تو کہا الذین ان لوگوں نے، یظنون جو یقین رکھتے تھے، انہم ملاقو اللہ کہ بے شک وہ ملنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کو، کم من فئۃ قلیلۃ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں، غلبت جو غالب آ گئیں، فئۃ کثیرۃ بڑی جماعتوں پر، بإذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، واللہ اور اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ فلما فصل طالوت بالجنود کہتے ہیں کہ طالوت کے ساتھ چلنے کو سب تیار ہو گئے، 80,000 افراد نکلے مقابلہ کرنے کے لیے، تو پھر طالوت نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، تو ایک منزل پر پہنچے، وہاں پر پانی نہیں ملا، پھر دوسری ایک نہر آئی، وہاں پر پانی تھا، تو طالوت نے پھر ان کو کہا کہ جو پانی پیے گا، ایک چلو سے زیادہ اگر پانی پیے گا تو وہ پھر میرے ساتھ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ آپ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، تو سب نے پانی پی لیا، صرف 313 رہ گئے جو ان کے ساتھ نکلے، باقی سب کے سب ایسے تھے جنہوں نے پانی زیادہ پی لیا تو پھر وہ چل نہیں سکے۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے، فلما فصل پس جب باہر نکلے طالوت بالجنود طالوت لشکروں کے ساتھ، قال تو کہا ان اللہ مبتلیکم بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والے ہیں، بنہر ایک نہر کے ساتھ، فمن شرب منہ پس جو اس سے پیے گا، فلیس منی تو وہ مجھ سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ اور جو اس کو نہ چکھے، فإنہ منی تو وہ مجھ سے ہوگا، الا من اغترف غرفۃ مگر وہ کہ جو چلو بھرے ایک چلو، بیدہ اپنے ہاتھ کے ساتھ، فشربوا منہ پس انہوں نے اس سے پیا، الا قلیلا منہم مگر ان میں سے تھوڑوں نے، فلما پس جب جاوزہ اس کے پار ہوا وہ یعنی طالوت، والذین آمنوا معہ اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، قالوا تو انہوں نے کہا، لا طاقت لنا ہمارے لیے کوئی طاقت نہیں ہے، الیوم آج کے دن، بجالوت وجنودہ جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ لڑنے کی، قال تو کہا الذین یظنون ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے، انہم ملاقو اللہ کہ بے شک وہ ملنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کو، کم من فئۃ قلیلۃ کتنی ہی تھوڑی جماعتیں ہیں، غلبت جو غالب آ گئیں، فئۃ کثیرۃ بڑی جماعتوں پر، بإذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، واللہ مع الصابرین اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ آگے ہے ولما اور جب برزوا وہ آمنے سامنے ہوئے، لجالوت وجنودہ جالوت اور اس کے لشکروں کے، قالوا تو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا ہم پر انڈیل دے، ہم پر ڈال دے، صبرا صبر، وثبت اور ثابت کر، اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین کافر لوگوں پر۔ پھر ترجمہ، ولما اور جب برزوا آمنے سامنے ہوئے، لجالوت وجنودہ جالوت کے اور اس کے لشکروں کے، قالوا تو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا ہم پر ڈال دے، صبرا صبر، وثبت اور ثابت کر دے،
جما دے اقدامنا ہمارے قدموں کو، ونصرنا اور ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ فہزموہم پس انہوں نے ان کو شکست دی، بإذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، وقتل داؤد جالوت اور مار ڈالا داؤد نے جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی بادشاہت، والحکمت اور حکمت، وعلمہ اور اس کو سکھایا تھا، مما یشاء ان چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ولولا دفع اللہ الناس اگر نہ ہوتا ہٹانا اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو، بعضہم ببعض یعنی ان کے بعض کو بعض کے ذریعے، لفسدت الارض تو البتہ فساد ہوتا زمین میں، ولکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ، ذو فضل بڑے فضل والے ہیں، علی العالمین جہان والوں پر۔ بإذن اللہ واقعہ یہ ہوا کہ جالوت کے مقابلے کے اندر لشکر یہ 313 کا نکلا تھا، تو اس لشکر میں داؤد علیہ السلام بھی تھے، ان کے والد بھی تھے اور ان کے 6 بیٹے بھی تھے، باقی بیٹے تو قد آور تھے، تو انہوں نے ان کو سامنے کیا، لیکن وقت کے پیغمبر نے پوچھا کہ کون لڑائی کے لیے آئے گا تمہاری اولاد میں سے، تو انہوں نے اپنے 6 بیٹے پیش کر دیے، داؤد علیہ السلام کو نہیں دکھایا کیونکہ ان کا قد چھوٹا تھا، لیکن داؤد علیہ السلام کو بلوایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم جالوت کو مارو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں ماروں گا، اور راستے میں انہوں نے 3 پتھر اٹھا لیے تھے اور وہ 3 پتھر خود بولنے لگے تھے کہ ہم کو اٹھا لو اور ہمارے ذریعے جالوت کو مار دینا۔ تو جالوت کے سامنے یہ گئے اور وہ سارا کا سارا ڈھکا ہوا تھا، صرف اس کا ماتھا ننگا تھا، باقی سارا لوہے کے اندر وہ چھپا ہوا تھا۔ تو داؤد علیہ السلام نے وہی 3 پتھر مارے، اس کے ماتھے پر لگے اور وہ وہیں پہ قتل ہو گیا، مر گیا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، فہزموہم پس انہوں نے ان کو شکست دی، بإذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، وقتل اور مار ڈالا داؤد جالوت داؤد نے جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی بادشاہت، والحکمت اور حکمت، وعلمہ اور ان کو سکھائی تھی، مما یشاء ان چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ولولا دفع اللہ الناس اگر نہ ہوتا ہٹانا اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو، بعضہم ببعض یعنی ان کے بعض کو بعض کے ذریعے، لفسدت الارض تو البتہ فساد ہوتا زمین میں، ولکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ، ذو فضل بڑے فضل والے ہیں، علی العالمین جہان والوں پر۔ آیات اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، نتلوہا جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، ہم آپ پر پڑھتے ہیں، نتلوہا علیکا جن کو ہم آپ پر پڑھتے ہیں، بالحق کے ٹھیک ٹھیک، وإنک اور بے شک آپ، لمن المرسلین البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی یہ جو پچھلی آیات گزری ہیں کہ ہزاروں نکلے تھے، پھر وہ مر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اور پھر واقعہ ہوا کہ طالوت کا بادشاہ بننا، اور پھر جالوت کے ساتھ سب کا مقابلہ ہونا اور جالوت کو شکست ہونا، یہ ایسی باتیں ہیں جو ہم آپ پر پڑھتے ہیں اور آپ ان کو پھر ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آیات ہیں جن کو آپ نے کسی آدمی سے بھی نہیں سنا اور کسی کتاب میں بھی نہیں پڑھا۔ تلک آیات اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نتلوہا جن کو ہم آپ پر پڑھتے ہیں، علیکا آپ پر، بالحق ٹھیک ٹھیک، وإنک لمن المرسلین اور بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں۔